سے تقریباً 1000 سال پہلے شام کی سرزمین ایک ایسی جگہ تھی جسے لوگ اللہ کی نعمت سمجھتے تھے۔ یہاں کی ہوا میں سکون تھا، زمین زرخیز تھی اور دلوں میں خوف خدا زندہ تھا۔ دور دور تک پھیلے کھجور اور زیتون کے باغات، صاف پانی کے کنویں اور مساجد سے گونجتی اذانیں اس بات کی گواہی دیتی تھیں کہ یہ علاقہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک زندہ تہذیب ہے۔ شام کے اسی علاقے میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام دارالعدل رکھا گیا تھا۔ اس نام کے پیچھے ایک تاریخ تھی۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ کبھی اس شہر میں ایسا انصاف ہوتا تھا کہ اگر کوئی غریب روٹی کو ترس جائے تو حاکم خود اس کے دروازے پر پہنچتا۔ قاضی حق کے مطابق فیصلہ کرتے اور طاقتور بھی قانون کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوتے۔ مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، اقتدار کے ایوانوں میں ایسے لوگ داخل ہونے لگے جن کے دلوں میں عدل نہیں بلکہ طاقت کی بھوک تھی۔ انصاف آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگا اور لوگ اس تبدیلی کو محسوس تو کرتے تھے مگر خوف کی وجہ سے بول نہیں پاتے تھے۔ دارالعدل کے بازار اب بھی آباد تھے مگر خوشی کم ہو چکی تھی۔ لوگ ہنستے تھے مگر آنکھوں میں ڈر صاف نظر آتا تھا۔ ہر شخص جانتا تھا کہ ایک غلط لفظ، ایک سچی بات یا ایک سوال اس کی زندگی برباد کر سکتا تھا۔ اسی خاموشی، اسی دبے ہوئے خوف کے ماحول میں ایک نیا دور جنم لے رہا تھا۔ ایسا دور جس میں انصاف صرف کتابوں میں رہ گیا تھا اور ظلم تخت پر بیٹھنے والا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب دارالعدل کا نام تو باقی تھا مگر اس کی روح مر چکی تھی، اور یہی وہ زمین تھی جہاں ایک ایسے بادشاہ کی حکومت قائم ہونے والی تھی جس کا نام آنے والی صدیوں تک ظلم کی مثال بننے والا تھا۔ ایک صبح دارالعدل کی فضا میں ڈھول کی آواز گونجی۔ یہ آواز خوشی کی نہیں تھی بلکہ شاہی اعلان کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ لوگ جان گئے کہ کوئی نیا حکم آنے والا ہے، اور نئے حکم کا مطلب ہمیشہ ایک نیا ظلم ہوتا تھا۔ سپاہی گلیوں میں نکل آئے اور بلند آواز میں اعلان کرنے لگے کہ بادشاہ نے نئے محل کی تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ اعلان کے مطابق شہر کے تمام کاریگر، مزدور اور ہنرمند 3 ماہ تک بغیر کسی اجرت کے محل کی تعمیر میں کام کریں گے۔ جو انکار کرے گا اسے باغی سمجھا جائے گا۔ یہ سن کر لوگوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ جو پہلے ہی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے تھے ان کے لیے یہ حکم کسی آفت سے کم نہ تھا۔ یوسف بن سلیم بھی یہ اعلان سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں اپنے گھر کی تصویر گھومنے لگی، بیوی، چھوٹا بیٹا اور خالی اناج کی بوری۔ اگر وہ 3 ماہ کام پر نہ جاتا تو اس کے گھر میں پھاکے پڑ جاتے، اور اگر انکار کرتا تو جان خطرے میں تھی۔ اس رات یوسف دیر تک جاگتا رہا۔ اس نے بار بار اللہ سے دعا کی کہ کوئی راستہ نکل آئے۔ اس کا دل کہتا تھا کہ ظلم کے آگے جھک جانا آسان ہے مگر اس کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دربار جا کر سچ کہے گا، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے کٹھن امتحان بننے والا ہے۔ اگلے دن یوسف لرزتے قدموں کے ساتھ شاہی دربار میں داخل ہوا۔ دربار کی شان و شوکت آنکھوں کو کھیرا کر دینے والی تھی، مگر یوسف کی نظریں تخت پر بیٹھے بادشاہ پر جم گئی تھیں۔ ملک جابر بن قاسم اپنے تخت پر اکڑ کر بیٹھا تھا جیسے وہی پوری کائنات کا مالک ہو۔ یوسف نے سر جھکا کر سلام کیا اور ہمت جمع کر کے بولا، اے بادشاہ وقت، میں تیرا نافرمان نہیں، مگر اگر میں 3 ماہ بلا اجرت کام کروں تو میرا گھر بھوکا مر جائے گا۔ میں صرف اپنی مزدوری مانگتا ہوں۔ یہ سنتے ہی دربار میں خاموشی چھا گئی۔ وزراء نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے کسی نے بہت بڑی گستاخی کر دی ہو۔ ملک جابر کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیل گئی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، تو ایک غریب ہو کر مجھ سے سوال کرتا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرا حکم ہی قانون ہے؟ یوسف خاموش رہا مگر اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ سچائی بھی تھی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا، اسے سزا دو تاکہ کوئی اور دوبارہ سوال کرنے کی ہمت نہ کرے۔ سپاہی آگے بڑھے اور دربار میں موجود لوگ نظریں جھکا کر کھڑے رہے۔ یوسف کے دل میں درد ضرور تھا مگر اس کے لبوں پر شکوہ نہ آیا۔ اس نے صرف دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تو گواہ رہنا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ظالم بادشاہ کے انجام کی بنیاد رکھ دی۔ دربار کے عین بیچ یوسف بن سلیم کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ سونے کے ستونوں کے درمیان کھڑا وہ غریب انسان اس شان و شوکت کے سامنے بہت چھوٹا لگ رہا تھا، مگر اس کے دل میں جو سچ تھا وہ کسی تاج سے کم نہ تھا۔ سپاہیوں نے کوڑے اٹھائے اور دربار میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے سانس لینا بھی جرم ہو۔
پہلا کوڑا پڑا تو یوسف کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی، دوسرا پڑا تو خون کی لکیر اس کی کمر پر ابھر آئی، مگر اس کے منہ سے کوئی چیخ نہ نکلی۔ دربار میں کھڑے لوگ نظریں چرا رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج یوسف کے ساتھ ہو رہا ہے، کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر کوڑے کے ساتھ بادشاہ کے چہرے پر عجیب سی تسکین ابھرتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ خوف کے ذریعے اپنی حکومت کو مضبوط کر رہا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہر ظلم ایک دن بغاوت بن جاتا ہے۔ یوسف کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلا، یا اللہ، تو سب دیکھ رہا ہے۔ یہ الفاظ دربار کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹتے رہے۔ کوڑے ختم ہوئے مگر یوسف کے زخم باقی رہے۔ سپاہیوں نے اسے نیم مردہ حالت میں باہر پھینک دیا۔ وہ دن صرف یوسف کے جسم پر نہیں بلکہ بادشاہ کی تقدیر پر بھی نشان چھوڑ گیا، کیونکہ مظلوم کی خاموشی سب سے خطرناک دعا ہوتی ہے۔ یوسف کے ساتھ ہونے والا ظلم شہر میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ اگرچہ لوگ کھل کر بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، مگر ہر دل میں خوف کے ساتھ غصہ بھی جنم لینے لگا۔ ملک جابر نے اس واقعے کے بعد نرمی کے بجائے مزید سختی اختیار کی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اب رحم دکھانا کمزوری سمجھی جائے گی۔ نئے احکامات جاری ہوئے، ٹیکس بڑھا دیے گئے، کسانوں سے ان کی زمینیں چھین لی گئیں، اور جو عالم یا بزرگ اس ظلم پر سوال اٹھاتا اسے قید کر دیا جاتا۔ مسجدوں میں بھی لوگ احتیاط سے بات کرتے، کیونکہ سپاہیوں کے مخبر ہر جگہ موجود تھے۔ دارالعدل اب صرف نام کا شہر رہ گیا تھا۔ گلیوں میں کھیلتے بچے کم ہو گئے، بازاروں کی رونق ماند پڑ گئی، اور راتوں کو گھروں میں چراغ کم جلتے تھے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ یہ اندھیرا صرف رات کا نہیں بلکہ پورے شہر کی تقدیر کا اندھیرا ہے۔ ملک جابر اپنے محل میں بیٹھ کر سمجھتا تھا کہ سب کچھ قابو میں ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ ظلم کا سایہ جتنا پھیلتا ہے اتنا ہی اس کے نیچے آگ جمع ہوتی رہتی ہے، وہ آگ جو ایک دن تخت و تاج کو جلا ڈالتی ہے۔ اور یہی آگ آہستہ آہستہ دارالعدل کے دل میں بھڑکنے لگی تھی۔ کوڑوں کے زخم ابھی بھرے بھی نہ تھے کہ یوسف بن سلیم کی زندگی کا رنگ بدل چکا تھا۔ اس کا جسم کمزور ہو گیا تھا، مگر اس کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ وہ اکثر رات کو تنہا بیٹھ کر اپنے زخموں کو دیکھتا اور پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھا لیتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، مگر دل میں شکوہ نہیں تھا۔ ایک رات جب پورا شہر گہری نیند میں تھا، یوسف آہستہ سے اٹھا۔ اس نے وضو کیا اور اندھیرے کمرے میں سجدے میں گر گیا۔ زمین اس کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، اے اللہ، میں کمزور ہوں، میرے پاس نہ طاقت ہے نہ زبان، میں بدلہ نہیں مانگتا، میں صرف انصاف مانگتا ہوں۔ اگر یہ ظلم تیرے بندوں پر حد سے بڑھ چکا ہے تو اپنی عدالت دکھا دے۔ یہ کوئی بلند آواز میں کی گئی بد دعا نہ تھی، بلکہ ٹوٹے دل کی خاموش فریاد تھی۔ یوسف کی دعا میں کسی کے لیے ہلاکت کی خواہش نہ تھی، بس ظلم کے خاتمے کی التجا تھی۔ مگر اللہ کی عدالت میں کبھی کبھی انصاف اسی صورت میں آتا ہے جسے انسان سزا کہتا ہے۔ اس رات کے بعد یوسف کا دل عجیب سا مطمئن ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے کندھوں سے بوجھ ہٹا دیا ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی دعا قبول ہو چکی ہے اور شام کی سرزمین پر قدرت کے فیصلے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ یوسف کی دعا کے کچھ ہی دن بعد شام کے حالات بدلنے لگے۔ سب سے پہلے بارش رک گئی۔ جو زمین ہمیشہ زرخیز رہتی تھی وہ آہستہ آہستہ خشک ہونے لگی۔ کنووں کا پانی نیچے چلا گیا اور کھیتوں میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ کسان پریشان تھے، مگر محل کے ایوانوں میں اب بھی جشن کا سماں تھا۔ پھر اچانک بیماریاں پھیلنے لگیں، بچے بیمار ہونے لگے، بوڑھے کمزور پڑ گئے۔ شہر کے حکیم تھک گئے، مگر مرض کم نہ ہوا۔ لوگ سرگوشیوں میں کہنے لگے کہ یہ سب کسی بڑے گناہ کا نتیجہ ہے۔ علماء نے اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کی، مگر کوئی کھل کر کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ملک جابر کو جب ان حالات کی خبر دی گئی تو اس نے ہنس کر کہا، یہ سب وقتی مسائل ہیں، میری سلطنت مضبوط ہے، چند دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اناج کے گوداموں پر پہرے بڑھا دیے اور حکم دیا کہ عوام کو کم راشن دیا جائے۔ اس کے نزدیک مسئلہ ظلم نہیں بلکہ عوام کی کمزوری تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت جب انتباہ دیتی ہے تو وہ پہلے خاموشی سے دیتی ہے، اور اگر انسان نہ سمجھے تو پھر فیصلہ بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ شام کی سرزمین پر آنے والی پہلی ضرب تھی، ایک ایسا اشارہ جو بادشاہ نے نظر انداز کر دیا، اور یہی نظر اندازی اس کے انجام کو قریب لے آئی۔ وقت گزرتا گیا، مگر یوسف بن سلیم کی صحت بہتر نہ ہو سکی۔ کوڑوں کے زخم، پھاکوں کی کمزوری اور دل کا بوجھ سب مل کر اس کے جسم کو آہستہ آہستہ توڑ رہے تھے۔
وہ اب پہلے جیسا مضبوط کاریگر نہیں رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپتے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی بڑے فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ ایک شام وہ اپنے کمرے میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی بیوی خاموشی سے آنسو پونچھ رہی تھی اور اس کا چھوٹا بیٹا اس کے سینے سے لگا بیٹھا تھا۔ یوسف نے کمزور ہاتھ سے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، یاد رکھنا، طاقت ظلم میں نہیں، صبر میں ہوتی ہے۔ اگر کبھی سچ بولنے کی قیمت دینی پڑے تو ڈرنا مت۔ اس کی بیوی نے کانپتی آواز میں کہا، کیا ہمیں انصاف کبھی ملے گا؟ یوسف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، انصاف ملتا ہے، مگر ہمیشہ دنیا میں نہیں۔ اسی رات یوسف کی سانسیں آہستہ آہستہ مدھم ہو گئیں۔ آذان فجر سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی اعلان، بس ایک مظلوم خاموشی سے چلا گیا۔ مگر اس کی وفات ہار نہیں تھی، یہ وہ خاموش فتح تھی جس نے آسمانوں میں گواہی ثبت کر دی۔ شہر کے کچھ لوگ جانتے تھے کہ ایک نیک انسان رخصت ہو گیا ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب مظلوم دنیا سے جاتا ہے تو اس کی فریاد باقی رہتی ہے، اور وہ فریاد کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یوسف کی وفات کے چند دن بعد ملک جابر بن قاسم کی نیندیں خراب ہونے لگیں۔ وہ جو کبھی سکون سے سوتا تھا، اب رات کے پچھلے پہر چیخ کر جاگ اٹھتا۔ ایک رات اس نے ایسا خواب دیکھا جو اس کی روح تک ہلا گیا۔ اس نے خود کو ایک وسیع اور اندھیری وادی میں کھڑا دیکھا۔ آسمان سیاہ تھا، زمین تپ رہی تھی، اور ہر طرف خاموشی تھی۔ اچانک سامنے سے ایک روشنی نمودار ہوئی۔ اس روشنی میں یوسف بن سلیم کھڑا تھا، مگر وہ کمزور نہیں بلکہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ ملک جابر نے گھبرا کر کہا، تم یہاں کیسے؟ تم تو مر چکے ہو۔ یوسف نے پرسکون آواز میں جواب دیا، جسم مرتا ہے، سچ نہیں۔ پھر یوسف نے ہاتھ اٹھا کر کہا، وہ دن قریب ہے جب حساب ہوگا، نہ تخت بچے گا، نہ تاج۔ اچانک زمین لرزنے لگی، آگ کے شعلے بھڑک اٹھے، اور ملک جابر خوف سے چیخنے لگا۔ وہ پسینے میں شرابور جاگ اٹھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پانی منگوایا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ چند لمحوں کے لیے اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، مگر غرور نے فوراً اس خوف کو دبا دیا۔ یہ محض خواب ہے، اس نے خود سے کہا، میں بادشاہ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ نہ جانتا تھا کہ بعض خواب انسان کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ خبردار کرنے کے لیے دکھائے جاتے ہیں، اور جب انتباہ کو نظر انداز کیا جائے تو انجام بہت قریب آ جاتا ہے۔ یوسف بن سلیم کی وفات کے بعد دارالعدل کی فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ اگرچہ شہر اب بھی خاموش تھا، مگر یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ یہ خوف کی خاموشی نہیں تھی، بلکہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر سب کچھ سمجھنے لگے تھے۔ لشکر کے اندر بھی بے چینی پھیل چکی تھی۔ کئی سپاہی وہی تھے جو غریب گھرانوں سے آئے تھے۔ وہ یوسف کے ساتھ ہونے والا ظلم بھول نہیں پائے تھے۔ راتوں کو وہ آپس میں سرگوشیوں میں کہتے، ہم کس کی حفاظت کر رہے ہیں، ایک بادشاہ کی یا ظلم کی؟ ادھر محل میں وزراء بھی پریشان تھے۔ خزانہ خالی ہو رہا تھا، قحط شدت اختیار کر چکا تھا، اور عوام کا غصہ قابو سے باہر ہونے لگا تھا۔ ایک ایک کر کے بادشاہ کے قریبی لوگ شہر چھوڑنے لگے۔ وہی درباری جو کبھی تعریفوں کے پل باندھتے تھے، اب اپنی جان بچانے کے راستے ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا سب کو ڈر تھا۔ شہر کے ایک حصے میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ نعرے بلند نہیں تھے، مگر چہروں پر خوف کی جگہ عزم تھا۔ سپاہیوں نے روکنے کی کوشش کی، مگر ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کسی نے پہلا قدم پیچھے ہٹایا، اور پھر باقی سب بھی رک گئے۔ یہ بغاوت تلواروں سے نہیں بلکہ دلوں سے اٹھی تھی۔ دارالعدل میں پہلی بار لوگوں نے محسوس کیا کہ ظالم اکیلا ہے، اور جب رعایا ڈرنا چھوڑ دے تو تخت ہلنے لگتا ہے۔ اس رات آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ ہوا میں عجیب سی گھٹن تھی، جیسے فطرت خود کسی فیصلے کی تیاری کر رہی ہو۔ ملک جابر اپنے محل میں بے چین ٹہل رہا تھا۔ محل کی راہداریوں میں اس کے قدموں کی آواز گونج رہی تھی، مگر اب وہ آواز طاقت کی نہیں، خوف کی تھی۔ اچانک زمین لرزی، پہلے ہلکی سی جنبش، پھر زوردار جھٹکا۔ محل کی دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگیں، چراغ بجھ گئے، اور چیخوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ زلزلہ تھا، شدید اور بے رحم۔
ملک جابر تخت کی طرف دوڑا جیسے وہ تخت اسے بچا لے گا، مگر اگلے ہی لمحے ایک بلند مینار زمین بوس ہو گیا۔ پتھر، لکڑی اور سونا سب ایک ساتھ نیچے گرنے لگے۔ وہی تخت جس پر بیٹھ کر اس نے برسوں ظلم کیا تھا الٹ کر اس پر ہی آ گرا۔ ملک جابر چیخنے لگا، میں بادشاہ ہوں، مجھے بچاؤ، مگر اب نہ کوئی سپاہی تھا نہ کوئی وزیر۔ اس کی آواز ملبے میں دب گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ شخص جو خود کو ناقابل سزا سمجھتا تھا تاریخ کا ایک عبرتناک باب بن گیا۔ صبح جب سورج نکلا تو دارالعدل کے لوگ ملبے کے پاس کھڑے تھے۔ کوئی خوشی نہیں منا رہا تھا، مگر ہر دل میں ایک خاموش اطمینان تھا۔ انصاف آ چکا تھا، بغیر کسی انسانی عدالت کے۔ ملک جابر کے خاتمے کے بعد دارالعدل میں آہستہ آہستہ زندگی واپس آنے لگی۔ ظلم کی دیواریں تو ٹوٹ چکی تھیں، مگر ان کے سائے ابھی باقی تھے۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے نظریں ملانا شروع کیں اور پہلی بار سچ بولنے میں خوف کم محسوس ہوا۔ کچھ برس بعد یوسف بن سلیم کے بیٹے نے شہر کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا۔ وہی سادہ کپڑے، وہی عاجزی اور وہی آنکھوں میں وقار۔ وہ بچوں کو صرف علم نہیں بلکہ سچ، صبر اور انصاف کا سبق دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یوسف مر کر بھی زندہ ہے، اپنے بیٹے کے کردار میں۔ وقت گزرتا گیا، مگر یہ قصہ نسل در نسل سنایا جاتا رہا۔ مائیں اپنے بچوں کو سلاتے وقت کہتی تھیں، ظلم سے بچو کیونکہ مظلوم کی آہ تخت گرا دیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ طاقت ہمیشہ ہتھیار میں نہیں ہوتی بلکہ حق پر ڈٹے رہنے میں ہوتی ہے، اور جو خود کو خدا سمجھنے لگے اس کا انجام خود خدا لکھتا ہے۔